میرے اس افسانے کا عنوان ہے فائر بریگیڈ درکار ہے۔ یہ سماجی ماحول کی کہانی ہے جس میں واقعات سے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں جو میری اور آپ کی ذہنی نفسیات مرتب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ہوا یوں کہ میرے اور آپ کے بہت سارے شہروں میں سے ایک شہر کی بہت سی معروف سڑکوں میں سے ایک سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں تھا۔ دور تک پھیلی ہوئی مارکیٹوں کی 1، 2 اور 3 نمبر والے سامان سے اٹی ہوئی ان گنت دکانوں میں سے کاروبار معمول کے مطابق جاری تھا۔ وہ سڑک پر رینگتی گاڑیوں کے بے زار ڈرائیور ہوں یا گھر خیریت سے پہنچنے کے متمنی مسافر، دکانوں میں بیٹھے اپنے مال کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرتے دکاندار ہوں یا گرانی کے ہاتھوں بے بس گاہک، سب آسودگی کی کامیابی کے باوجود صبر و شکر سے اپنے معاملات میں مصروف تھے۔ یکایک دو رویہ سڑک کی بلند رہائشی عمارتوں کے درمیان چھوٹی گلی جہاں ایک مسجد تھی اور یہاں کے لوگ اکثر وہیں نماز ادا کیا کرتے تھے سے ایک ہجوم امام مسجد کے بیٹے کی قیادت میں برآمد ہوا۔ تقلیدی دماغوں کی بنجر و غیر ہموار زمین پر بوئی ہوئی غصہ آور فصل کی کڑواہٹ لیے ہجوم سڑک پر آ گیا۔ چند ساعتوں میں افراتفری پھیل گئی۔ ٹریفک کی روانی میں خلل پڑنے کی وجہ سے لوگ ٹریفک اہلکار کی موجودگی میں گاڑیاں ادھر ادھر نکالنے لگے۔ کچھ لوگوں نے سڑک کے درمیان کھمبوں سے عارضی بندھے ہوئے اشتہاری ہورڈنگ کے فریم کی لکڑیوں کو ہتھیار کی صورت میں استعمال کرنے کے لیے کھینچا۔ رنگوں، تصویروں اور لفظوں سے مزین پینافلیکس کا کپڑا زمین پر بکھر گیا۔ یہ حج اور عمرے کی سہولت فراہم کرنے والے ٹریول ایجنٹ کا اشتہار تھا جس میں مارکیٹنگ کی نئی جہت میں صارف کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانے اور مذہبی جذبات ابھارنے کے لیے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کی تصاویر کے پس منظر میں ایک معروف اداکار کو احرام کی حالت میں دکھایا گیا تھا۔ اب ایسے ہی جذبات ابھارنے والے احتجاج کی نظر ہو گیا تھا۔ ایک شخص جس نے تیزی سے ڈنڈا کھینچا اسی پھرتی سے ایک کار کے ونڈ اسکرین پر دے مارا جہاں اوپر کی سمت ماشاءاللہ لکھا ہوا تھا۔ شیشہ سڑک بونٹ اور کار سیٹ پر بکھر گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص، اس کی بیوی اور گود میں بیٹھا بچہ ایک ساتھ چیخے تھے۔ شیشے کی کرچیاں عورت کی گریبان تک میں اتر گئی تھی۔ عورت کے لیے سڑک پر گریبان جھاڑنا خود کو برہنہ کرنے کے مترادف تھا۔ اس نے شیشے کی چبھن کے باوجود دوپٹے کو سینے پر کچھ اور پھیلا لیا تاکہ اس کا بچہ بھی محفوظ رہے، اور پھر اس نے خوف اور بے بسی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ مشتعل ہجوم نعرے لگاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے محمد عثمان کا چہرہ لہولان ہو گیا تھا۔ خوفزدہ ہو کر اس نے تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھایا مگر اسٹیئرنگ بے قابو ہونے کی وجہ سے گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ کر کھمبے سے جا ٹکرائی۔ کھمبے پر لگا ٹیلی فون بکس جھٹکے سے نیچے لٹک گیا۔ یقینی طور پر کچھ فون رابطے سے محروم ہو گئے ہوں گے۔ بے پرواہ ہجوم اب سڑک کی دوسری سمت سے آنے والی گاڑیوں کو روک رہا تھا۔ ایک بپھرے ہوئے نوجوان نے چیخ کر کہا، دکانوں کو بند کرواؤ۔ کچھ لڑکے بارش نوجوان کا حکم بجا لانے کے لیے سامنے والی دکان کی سمت بڑھ گئے اور جوشیلے انداز میں دکانوں کو بند کرنے کا بے لوچ حکم جاری کرنے لگے۔ لوگ خوفزدہ ہو چکے تھے، جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگے۔ ہر دکان بلدیات کے محکمہ والوں کی مہربانی سے آدھی سے زیادہ سڑک پر پھیلی ہوئی تھی۔ پھرتی سے سمیٹنے کے باوجود وقت لگ رہا تھا۔ حاجی دین محمد کا بیٹا ہول سیل مارکیٹ سے نئے سال کے کیلنڈر، ڈائریاں اور اسٹیشنری کا اسٹاک خریدنے گیا تھا۔ حاجی صاحب کے لیے 2 بڑے بھاری بھرکم شوکیس سرکانا اور ہینگر سے لٹکے درجنوں اسکول بیگ اتارنا ناممکن تھا۔ انہوں نے پڑوس کے دکانداروں کی طرف ملتجیانہ نگاہ ڈالی مگر وہ سب اپنی دکانوں کا سامان تیزی سے اندر رکھ رہے تھے۔ بوڑھے دین محمد کچھ فیصلہ نہ کرتے ہوئے خوف اور بے بسی کی تصویر بنے ہجوم کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جو حکم نہیں مان رہا ہے اس کی دکان کو آگ لگا دو۔ بوڑھے دین محمد کے کانوں میں آواز گونجی۔ انہوں نے جلدی سے موبائل پر بیٹے کو فون ملایا۔ تو کہاں ہے؟ یہاں مارا ماری ہو رہی ہے، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ ابا شٹر گرا دو، بیٹے نے جواب دیا۔ شوکیس اندر کیے بغیر شٹر گر ہی نہیں سکتا، حاجی صاحب منمنائے۔ کسی کی مدد لے لو، مشورہ کانوں میں اتر گیا۔ لوگ تو بہت ہیں مگر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بوڑھے حاجی دین محمد نے آوازوں کے
شور والے ہجوم کی طرف بے بسی سے دیکھتے ہوئے کانوں میں اترے ہوئے مشورے کو بے رحم حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ یکا یک شوکیس کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز نے انہیں چونکا دیا۔ بڑے میاں، تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ایک نوجوان غصے میں ڈنڈا لہراتے ہوئے بولا۔ میں ابھی بند کر دیتا ہوں۔ بوڑھے نے گگیائے ہوئے اپنے بے بس ہاتھوں کو یہ سوچ کر لہرایا کہ جس طرح اس کا بیٹا ہاتھ کے اشاروں کو سمجھ لیتا ہے، یہ نوجوان جو بیٹے ہی جیسا ہے سمجھ لے گا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، پیٹرول کا ڈبہ دو، نوجوان نے اپنے ساتھ والے کو آواز دی۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی، مگر اتنی دیر میں لڑکا پیٹرول سے بھرا ڈبہ دکان کے اندر اچھال چکا تھا۔ کھلا ہوا ڈبہ لہراتا ہوا دکان کے اندر کتابوں سے بھری دیواروں پر ناچتے فوارے کی طرح گرا۔ لمحوں میں کسی طرف سے پھینکی ہوئی جلتی دیا سلائی اڑ کر دکان کے اندر جا گری۔ بوڑھے کی التجا حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ کسی کو نہ سنائی دینے والی بہت ہی کمزور آواز میں وہ بولا، یہاں درجنوں قرآن مجید رکھے ہیں۔ بوڑھے کی آواز چاروں سے پھیلے شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ دین محمد اینڈ سنز بک اسٹور کی کتابوں، کاپیوں اور کاغذ اور شولوں نے ایک دوسرے کو بہت تیزی سے گلے لگایا تھا۔ اسی اثنا میں کچھ نوجوان ہجوم میں پھنسی ایک مسافر بس کو خالی کروانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ بوڑھے ناخواندہ مکرانی ڈرائیور کو بے بسی کی حالت میں بس سے اترتے ہوئے یکا یک کچھ خیال آیا تو وہ پلٹ کر بس کی طرف لپکا، مگر ایک تند و مرد نوجوان اس کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے غصے میں چیخا، سالے تجھے میں بھی بس کے ساتھ جلا ڈالوں گا، چل بھاگ یہاں سے۔ میں تو بس وہ چند نامانوس لفظوں کی صورت شناسی کا علم رکھنے والے ناخواندہ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ کے اوپر لگے اللہ اور محمد کے سجاوٹی تغروں کی طرف اشارہ کیا، مگر اس کا ہاتھ بھی ابھی بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ اسی نوجوان کے ہاتھ کی پشت اس کے منہ پر پڑی۔ بوڑھے ڈرائیور کا سر چکرا گیا۔ نوجوان نے انگلیوں میں جو نوکیلا کلپ پہن رکھا تھا، اس کی سخت چوٹ کی وجہ سے بوڑھا کچھ دیر کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ جب حواس بحال ہوئے تب تک شعلے تغروں سمیت بس کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ حاجی دین محمد اور بوڑھے ڈرائیور کا درد مشترک تھا، مگر تھوڑے فاصلے پر کھڑے دونوں بوڑھے ایک دوسرے کی مخالف سمت میں اپنے رزق کے وسیلوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ایسے میں وہ کیا کریں۔ بے قابو ہجوم میں اشتعال پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ لگی ہوئی آگ ان کے خون کو گرما رہی تھی۔ احتجاج کی کامیابی کا اثر ان کے چہروں پر پھیلے جوش اور ولولے سے نمایاں ہو رہا تھا، تاہم کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں سمتوں سے آنے والے ٹریفک کہیں دور ہی روک دیا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینس، فائر بریگیڈ اور پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ پولیس کو دیکھ کر نوجوانوں کے چہرے پر کوئی خوف نہیں ابھرا، البتہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے چہروں پر تذبذب کی کیفیت ضرور نمایاں تھی، اور اسی چیز نے منظرنامے کی درستگی کے عنصر کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی نے آگے جگہ بنائی، مگر تب تک دین محمد اینڈ سنز بک اسٹور اور مسافر بس خاکستر ہو چکے تھے۔ ہجوم کے غلیظ غیظ و غضب میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی، ورنہ پانی کی بوچھار کی ضرورت اب دکانوں اور بس سے زیادہ ہو نہیں رہی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ایسے موقع پر اکثر ہو جاتا ہے۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ایک آنسو گیس کا شیل فائر کر دیا۔ ہجوم کو گرما دینے والے نوجوانوں میں سے ایک نے فٹ بال کی طرح سے کھلاڑی والی مہارت سے زمین پر گرنے سے قبل لی شیل کو اپنی زوردار کک سے دوبارہ فضا میں اچھال دیا اور سرعت سے بے دھیانی میں قریب آنے والے پولیس کے ایک سپاہی کی طرف لپکا اور آنن فانن اسے گرا کر زمین پر رگیدتا چلا گیا۔ سپاہی کی قمیض زمین پر رگڑتی چلی گئی، جس کی وجہ سے اس کے سینے پر سجے نام والے بیج کی پن نکل گئی اور وہ پھسلتا ہوا گزشتہ رات ہیروئنچی کی پڑیا کی طلب پوری کرنے والے کھلے ہوئے گٹر میں جا گرا۔ کوئی بھی یہ نہ جان پایا کہ بیج پر سپاہی کا نام محمد علی لکھا ہوا تھا۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ہمارے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نوجوان سپاہی پر گھوس سے برساتا ہوا بول رہا تھا، جو کہ بری طرح ہانپتے ہوئے بھی کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ ماحول کی اس کہانی میں دلوں کی آگ کو ٹھنڈا ہونے میں کئی گھنٹے لگے تھے، مگر افراتفری کے اس واقعے میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام مسجد کا بیٹا لوگوں کے جذبات گرما کر گلی کے سرے پر بہت خاموشی سے
پہلے ہی واپس لوٹ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔